لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کی روح کو سامنے سے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات اللہ۔ حضرات گرامی قدر، جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، اس میں خالق کائنات نے انسان کی خلقت سے متعلق ایک ایسی بات کہی ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے عالم انسانیت توحید کے قلعے میں مطمئن ہو سکتا ہے، اور ایک ایسا معیار اللہ نے انسان کو اس لفظ کے ذریعے سے دیا ہے کہ پوری انسانیت اس کی شکر گزار ہو سکتی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین نوعیت پر پیدا کیا، احسن تقویم پر پیدا کیا۔ اب دنیا انسانیت مجبور ہے کہ وہ احسن تقویم کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتی، چونکہ کوئی ترجمہ ذہن انسانی میں ابھر کر نہیں آتا ہے، اس لیے ایک لفظ سامنے آتا ہے کہ جتنا اچھا پروردگار عالم نے اسے بنایا ہے، مخلوقات میں کوئی دوسرا اتنا اچھا نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم۔ مجلس کے پہلے ایک لفظ کہوں کہ اگر آپ پھیل کے بیٹھے رہے تو جلسے کی طرح مجلس ہوگی کہ ایک آدمی بول رہا ہے، سب سن رہے ہیں، اور اگر آپ سمٹ کے بیٹھ گئے تو مجلس کی طرح مجلس ہوگی کہ ایک آدمی پڑھ رہا ہے، مومنین سن رہے ہیں۔ ایک تلاوت پڑھ دے محمد۔ اب چونکہ میں درمیان میں ادھر ادھر نہیں کروں گا، مفہوم تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں آیت اور اس پہ نظر جمائے رہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین نوعیت پر پیدا کیا۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس سے اچھا بنا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس کی قدرت پہ حرف آئے گا، اس کی احتیاط جھلکنے لگے گی، اختیار سے دنیا دور چلی جائے گی، اس کے قادر مطلق ہونے میں سوال اٹھنے لگیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس سے بہتر بنا سکتا تھا، تو اب میں کیا کہوں تاکہ پوری کائنات میں اس کی خوبصورتی واضح ہو جائے۔ تو ایک ہی لفظ کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ اس سے اچھا بنا نہیں سکتا تھا، یہ تو میں کہہ نہیں سکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے اچھا بن نہیں سکتا تھا، اس سے اچھا بن نہیں سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ اب بھی شاید ترجمہ نہیں ہوا، اس لیے سارے شاعر میری طرف کو بھونچکا ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا صحیح ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔
اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم احسن تقویم کو کہاں تک سمجھائیں گے اور کیسے سمجھائیں گے۔ احسن تقویم انسان کی محنت کا نام نہیں ہے، عطائے قدرت کا نام۔ آدمی کی محنت کا تو ترجمہ ہو سکتا ہے، عطائے قدرت کا کیا ترجمہ کرو؟ لہذا شاعروں کی زبان استعمال کرو قمر سلطان، تو جلدی سے قوم سمجھ جائے گی۔ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ صاحب اس سے اچھا بن نہیں سکتا تھا، اس سے اچھا بنا نہیں سکتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصور میں تو طاقت تھی، تصویر میں گنجائش نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصور میں تو طاقت تھی، تصویر میں گنجائش نہیں تھی کہ اب اس سے اچھی تصویر بنے۔ مصور نے ہر وہ رنگ جو تصویر کی ضرورت تھی اس نے بھر دیا۔ اب میں جتنی باتیں کہتا رہوں گا آپ کو مزہ آتا رہے گا۔ کوئی نقطہ کمال ایسا تھا ہی نہیں جو انسانیت کی تصویر سے اللہ نے باہر رکھا ہو۔ ہر رنگ، کتنے رنگ تم گن بھی نہیں پاؤ گے۔ رنگ شرافت، رنگ قیادت، رنگ خواہشات، رنگ عصمت، رنگ طہارت، رنگ ارمان، رنگ تعلیم، رنگ علم، کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے جو نہ بھری ہو پروردگار عالم نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزین کیا اللہ نے احسن تقویم سے انسان کو اور حوالے کر دیا زمین کے، تاکہ میرا شاہکار سجدے کرتا چلا جائے، ترقی ہوتی چلی جائے۔ ظاہر سی بات ہے اب انسان کی یہ بہترین کیفیت جسے احسن تقویم سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، جتنا اچھا بنا سکتے تھے اتنا اچھا، جتنا اچھا تم بن سکتے تھے اتنا اچھا ہم نے تمہیں بنا دیا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو ہم نے بنایا ہے یہ ایک مرحلہ ہے۔ کیا بنایا؟ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم بنائے۔ ایک دوسرا شرف اللہ نے عطا کیا، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے۔ اب اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اب اس سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ کتنا اونچا پروردگار کا یہ تو آج تک شاعروں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کتنا اونچا۔ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آنکھ کا نام خوبصورتی ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں نہیں رخسار کا نام خوبصورتی ہے، پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں ہونٹوں کا نام خوبصورتی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں خد و خال کا نام خوبصورتی ہے۔ ابھی تو خالی چہرے ہی میں گھوم کے اتنی جگہ ٹہل کے کہہ رہے ہو کہ یہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک چیز کو اللہ نے خوبصورت نہیں بنایا ہے۔ ارے آپ کی طرف سے جواب کا آنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک چیز کو اللہ نے خوبصورت نہیں بنایا ہے، ہر چیز خوبصورت ہے۔ تبھی تو یہ غزل کی دنیا کے لوگ بھاگے پھر رہے ہیں۔ دانتوں کو دیکھتے ہیں تو در بتا دیتے ہیں، خد و خال کو دیکھتے ہیں تو ایک غزل کا محل تیار کر دیتے ہیں، یوں ہیں اور وہ ہیں۔ ذرا رفتار کیا بڑھا دی انہوں نے، ہرن کی چوکڑی بنا دیا۔ متوجہ رہیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر بھری ہوئی خوبصورتیاں اللہ کی وحدانیت کا اتنا زبردست اعلان عام ہے کہ آج شاعر کی طبیعت بے چین ہو رہی ہے کہ میں کس چیز کو خوبصورتی بتاؤں۔ کمال کی بات یہ تھی کہ امیر فقیر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا کہ میری لکیر میں کیا ہے۔ آپ اگر بیدار ہیں تو مزہ آنا چاہیے۔ امیر فقیر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا میری لکیر میں کیا ہے، اور میں برابر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا جس کی لکیر اتنی قیمتی ہے اس کا پورا وجود کتنا قیمتی ہے۔ اس کا پورا آدمی کس قدر مضبوط اور توانا ہوگا
جو لکیروں میں مقدر ڈھونڈ رہے ہیں تو خود تقدیر کا حال کیا ہوگا؟ جس کی لکیر اتنی مضبوط ہے کہ آج تک ہم روپے دیتے چلے جا رہے ہیں، اس تمنا میں کہ فقیر ہماری لکیر دیکھ کے بتا دے ایک بیوی ہے کہ دو بیوی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد دو شادیاں کرے نہ کریں، کم سے کم فقیر کو 10 روپے دے کے خوش تو ہو جائے۔ اچھا وہ بھی بڑے چوکس ہوتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری 1.5 شادی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ابے 2 تو ہو سکتی ہے، یہ 1.5 کہاں سے لایا؟ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ 1.5 کہاں سے لایا تو اس نے بتایا کہ 1.5 کا مطلب ہوتا ہے ایک ہو کے ٹوٹ جائے گی، مطلب ایک خالی رشتہ ہوگا دوسری شادی ہو جائے گی، لہذا آپ 20 روپے دو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق کائنات نے جو انسان کو بنایا ہے کتنا خوبصورت۔ یہ غزل والوں کی سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے، ورنہ کسی ایک چیز کو خوبصورتی بتا کے پار چلے جاتے۔ تمہاری سمجھ میں یہ تو آ رہا ہے کہ آنکھ ناک ہاتھ پیر کان کتنے خوبصورت ہے، ابے کبھی یہ بھی کہہ دو انسان کتنا خوبصورت ہے۔ اور جس دن یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان اتنا خوبصورت ہے، اسی دن پتہ چل جائے گا کہ رحمان کتنا بڑا قادر ہے۔ اسی دن سمجھ میں آ جائے گا کہ رحمان کتنا بڑا قادر ہے۔ شاید میں اپنی بات کو کوئی دلیل نہیں دے پا رہا ہوں، اس لیے میں دلیل کی طرف جا رہا ہوں۔ جس دن انسان نے خود کو سمجھ لیا، اس دن پورے زمانے کی سمجھ میں خدا آ جائے گا۔ آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، اس دن پورے زمانے کی سمجھ میں خدا آ جائے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم کی اس معرفت کے لیے خالق کائنات نے حضرت علی علیہ السلام کی لسان مقدس پر یہ فقرہ جاری کرایا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ آپ کی واہ واہ اور سبحان اللہ میں جو ہلکا پن ہے اسے توڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو خود کے ہی قابل نہیں ہوتے وہ خدا کے قابل کیا ہوں گے۔ چلیے اب یہ تو بات ہی اتنی الجھ گئی کہ تھوڑا یہیں پر سنبھلنے کے لیے نہیں تیار ہو رہی ہے، اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں اسے بہت آگے تک لے کے جاؤں گا، لیکن میں یہیں پر بھی کھڑے رہ کے اگر اس کو میں سلجھانا چاہوں تو بڑے اچھے ڈھنگ سے سلجھ سکتی ہے۔ آپ کی حسن سماعت میرا ساتھ دے رہی ہے، متوجہ رہیے گا۔ کتنا خوبصورت میں نے کہا میں اتنا تو نہیں جانتا، لیکن کالا آدمی بھی آئینہ دیکھ کے اکڑتا ضرور ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کلر میں خوبصورتی وقف نہیں ہے۔ اگر کلر میں جمال وقف ہوا کرتا تو کالا آدمی گھر میں رہ کر کبھی آئینہ نہ دیکھتا۔ کالے تجھے کیا لگی ہے، تو بھی خوبصورت ہے، تو بھی خوبصورت ہے۔ گورے تو سوچ رہے کہ یہ خوبصورت ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی کلر میں مقید ہے ہی نہیں، کلر میں مقید ہے ہی نہیں۔ اگر کلر میں مقید ہوتی خوبصورتی تو کوئی کالا خوبصورتی کو دیکھتا ہی نہیں۔ مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ انسان ہے، ان کی خلقت میں کیسا ہے۔ اگر مجلس ہے اور بارش کے بعد بھی مجلس پہ کسی نمی کا اثر نہیں ہے تو جملہ سنیے، جب زمین سے بننے والے، مٹی سے پیدا ہونے والے اتنے خوبصورت ہیں تو جنہیں نور سے پیدا کیا ہے، متوجہ رہیے۔ اما جنہیں کالی مٹی سے بنایا ہے جب وہ اتنے خوبصورت ہیں تو جنہیں نور سے بنایا ہے وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ جنہیں پستی میں بنایا ہے جب وہ ایسے ہیں تو جنہیں بلندی میں بنایا ہے، میں آپ کو ایک منزل تک لے جاؤں گا، جنہیں ملائکہ سے بنوایا ہے جب وہ ایسے ہیں تو جنہیں اپنے قدرت سے بنایا ہے وہ کیسے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیفہ کمال انسانیت اس راز میں مضمر ہے، اس راز میں مضمر ہے کہ انسان کو اللہ نے احسن تقویم سے نوازا۔ کتنا اونچا
کتنا بلند، کتنا بڑھیا، کتنا بہتر، تم سوچے جاؤ بریانی تک، تم سوچے جاؤ قورمے تک کتنا بہتر۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ خیمہ عطائے رب میں یہ اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا۔ مولانا کیا اس کا بھی تم ترجمہ کرو گے؟ میں صرف 2-4 لفظیں دے کر دیکھتا ہوں کہ تڑکا لگا کہ نہیں لگا۔ غلام عباس بھائی پہ نظر جاتی ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ 2-4 لفظ، چونکہ موضوع ایسا ہے کہ اسے سنبھالنا مشکل ہے، پھر میں بھی آگے بڑھ جاؤں گا لیکن سنبھال سکتا ہوں تو 2-4 لفظیں سنیں۔ اللہ تمہارے اوپر اس قدر مہربان ہے، جہاں سے تم کو تمہاری خبر نہیں ہوتی اسے تمہاری خبر ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو بیدار ہونا پڑے گا اس بیس کی۔ اب ایک دوسرا لفظ سنیے، تاکہ یہ لفظ کام نہ کر سکا تو دوسرا کام کرے گا۔ ایک چابی، ایک آدمی آیا تھا کہ تالا کھولوں گا، اس کے جھولے میں بہت ساری چابیاں تھی، اس نے کہا بھائی اس سے نہیں کھلی تو اس سے کھلے گی۔ ابھی میں نے کہا کب تک چابیاں نکالتا رہے گا؟ کہ جب تک تالا کھل نہ جائے۔ ایک تلاوت پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے گا، ایک چیز میں نے ثابت کر دی، دوسری چیز کے لیے جہاں سے تم کو تمہاری خبر نہیں ہوتی پروردگار کو تمہاری خبر ہوتی ہے۔ تمہاری محنت تمہارے لیے اتنا کام نہیں کر رہی ہے جتنا قدرت روزانہ تمہارے لیے کام کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے آسان نہیں بناؤں گا، میں اسے آسان بھی بناؤں گا۔ تمہیں بس اتنی خبر ہے کہ آج کہاں ہو، اللہ کو اتنی خبر ہوتی ہے کہ کل کہاں رہو گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ خدا کو اتنی بھی خبر ہوتی ہے کہ کل کہاں رہو گے۔ تمہارے کنٹرول میں آج ہے، وہ بھی ہم نے تمہیں اجاگر کر کے دے دیا ہے، اس لیے اس میں بھی اگر ہم اندھیرا کر دیں، اس میں بھی اگر ہم اندھیرا کر دیں تو تمہیں کہیں یہ خبر ہی نہ لگے گی کہ یہ دوپہر ہے کہ شام ہے۔ تمہیں لمحوں کی خبر نہیں ہوتی۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اسے کس سرزمین پہ موت آئے گی۔ ایک اور آیت ہے اسی نہج کی، پڑھتا چلوں، ماذا تکسب غداً، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تم اپنی معلومات کو اپنی دولت کا ذریعہ مت سمجھو، ہماری عطا خیمہ نعمت ہے۔ تم بازوؤں کے بھروسے مت جیو، ہماری عطا کا سوال کرو۔ متوجہ رہیے گا، تم دولت مت مانگو، برکت مانگو۔ اور توجہ سے دیجیے گا، دولت مت مانگو، برکت مانگو۔ دولت ممکن ہے محنت کا نتیجہ ہو، مگر برکت ہمیشہ عطائے قدرت ہی ہوتی ہے۔ لہذا تم اپنے بل پہ نہیں جی رہے ہو، ہمارے بل پہ جی رہے ہو۔ اس لیے اب میں بھائی وحدانیت پہ پڑھنا تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن جب مشکل موضوع میں مولوی چلتا ہے تو اسے اچھا بھی لگتا ہے۔ آپ داد دے رہے ہیں تو اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اور زیادہ اچھا لگتا ہے جب آپ داد دینے لگتے۔ اب ذرا تھوڑا سا کٹھن موضوع آیا ہے، اس لیے میں یہاں کہوں گا کہ تم اپنے لیے بھی اتنی محنت نہیں کر رہے ہو، تم صرف بستر جمانا جانتے ہو، نیند عطا کرنا ہمارا کام ہے۔ بہت توجہ سے دیجیے گا، بہت توجہ سے۔ نیند عطا کرنا ہمارا کام ہے، تو بیڈ قیمتی ہوئے یا نیند قیمتی ہے یہ تم طے کرنا۔ متوجہ رہیے گا، متوجہ رہیے گا۔ ایک بہت خطرناک لفظ آ گیا، تم صرف سانس لینا جانتے ہو، سانس کو سانس کس نے دیا ہے یہ تمہیں پتا نہیں ہے۔ اب چلو میں عربی کا وہ لفظ کہہ دوں جس کے بل پہ میں اب تک بول رہا ہوں، تم سبب کے قیدی ہو، ہم مسبب الاسباب ہیں۔ تم سبب کے قیدی ہو، ہم مسبب الاسباب ہیں۔ تم صرف کام کر سکتے ہو، دن نہیں نکال سکتے۔
اگر امریکہ کی حریص اور لالچی کمپنیاں دن اور بڑھ جاتا تو تمہاری ڈیوٹی ختم ہی نہ کرتی، اس لیے کہ انہیں اپنی دولت سے مطلب ہے، ورنہ جوان نسل کو نائٹ شو میں کیوں بٹھاتے؟ اپنی کمپنیوں میں پوری جوان نسل کو امریکہ نے کمپیوٹر پر رات بھر جگایا، اور اب کمال یہ ہوا کہ رات بھر کمپنی کو امپلائے تو ملا، دن میں باپ کو بیٹا نہیں ملا۔ جو رات بھر کمپنی کے پروڈکٹ بیچتا رہا، صبح کو باپ کھسک کھسک کے پانی تک پہنچا، اور جوان لاڈلا چادر تان کے سوتا رہا۔ تم نے پہچانا ہی نہیں کہ دنیا میں کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک شے کا نام لالچ ہے، دوسری کا نام اطاعت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ دیجیے گا، ایک چیز کا نام لالچ ہے، دوسری چیز کا نام اطاعت ہے۔ لالچ میں حیات ہے اور اطاعت میں نجات ہے۔ جو بچہ رات بھر اپنے لاکھوں کے پیکیج کے لیے جاگتا رہا، صبح کو اپنی ماں کی دوا کے لیے نہ جاگا، اس کا صریح مطلب یہ ہوا کہ یہ لالچی زمانہ اگر ہم سورج کو غروب نہ کرتے تو یہ تمہاری چھٹی نہ کرتے، یہ تو مجبور ہو گئے جب اندھیروں نے اجالوں پہ ڈیرے ڈال دیے۔ اب ہم نے قید لگا دی، جعل النہار معاشن، دن بنایا گیا ہے عیش و عشرت کے لیے، معاش کے لیے، زندگی کے لیے، کمانے کے لیے، وجعل اللیل سکنا، اور رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا ہے۔ جب آنکھیں جھپکنے لگی تو بنیے نے کہا شٹر بند کرو، ورنہ یہ تو تمہیں استعمال کرتے رہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دن بھیجی تھی تاکہ امیر مطمئن ہو جائے، رات بھیجی ہے تاکہ غریب مطمئن ہو جائے۔ ارے میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، جعل اللیل سکنا، ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا۔ اب اگر رات کو سکون کے لیے بنایا ہے تو تم اس طرح رہو اور یہ سوچو کہ ہم تمہارے کون ہیں۔ دو چیزیں ہیں آغا، دو چیزیں ہیں جو انسان کے پاس ہیں، اس دونوں میں قدرت کا ہاتھ ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کرنے سے پہلے اور عربی کا لفظ استعمال کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات دونوں پر متوجہ ہوں۔ جیسا ہم نے دیا ہے کسی ایک نے بھی نہیں دیا، چاہے وہ ماموں ہو چاہے وہ نانا۔ ایک آنکھ جو تجھے کسی دنیا کے آدمی نے دی ہو، ہمیں لا کے دکھلا۔ ایک کان جو کسی ماموں نے بھات میں دیا ہو، اس کا مطلب جو ہم نے دیا ہے وہ کسی نے دیا ہی نہیں ہے۔ کاش میں اپنی بات کو پہنچا سکوں۔ ساری دنیا شروع ہوتی ہے پیدا ہونے کے بعد، ہم شروع ہوئے ہیں پیدا ہونے سے پہلے۔ آپ شاید بیدار ہیں یا نہیں ہیں، ہم شروع ہوئے پیدا ہونے سے پہلے۔ جب تو منہ سے حاصل بھی نہیں کرتا تھا تب ہم نے تجھے جلایا۔ ماں کے بند پیٹ میں بھی جس پروردگار نے تجھے مرنے نہیں دیا، اسی کو خالق کہتے ہیں جو تیری ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں تجھے بھوکا نہ مرنے دے، وہ اس آنگن میں بھوکا کیا مرنے دے۔ منہ سے تو کھاتا نہیں تھا، ٹونڈی سے تیرا رزق جا رہا تھا، حرام چیز کو تیری زندگی بچانے کے لیے حلال میں بدلا۔
اگر تیری زندگی سے پیار نہ ہوتا تو خون کبھی غذا نہیں بنتا، مگر ہم نے خون کو غذا بنایا تاکہ انسانیت پر قربانیوں کی ابتدا ہو جائے اور آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ رحمان کیا ہے، انسان کیا ہے۔ میں اس ڈگر سے ہٹوں گا نہیں، چاہے آپ کہیں تک بھی چلے، میں اس ڈگر سے ہٹوں گا نہیں، بہت قریب آ گیا ہوں آپ کے۔ اب سوچ، جو ہم نے دیا ہے وہ کسی دوسرے نے دیا ہی نہیں، تو تو دوسروں کو ہمارے بارے میں لا ہی کیوں رہا ہے؟ دوسروں کو الگ رکھ، ہمیں الگ رکھ، دوسروں کو گھر میں دیکھ، ہمیں مسجد میں دیکھ۔ توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا، دوسروں کے سامنے تکبر سے آنا، ہمارے سامنے تکبیر سے آنا، ہمارے سامنے کبھی بھی اکڑنا نہیں، اس لیے کہ جتنے عقلیں ہم نے گرا کے دکھلایا ہے، توجہ دیجیے گا، جتنے عقلیں ہم نے گرا کے دکھلایا ہے اور جتنے گرے ہم نے اٹھا کے دکھلایا، جتنے گرے ہم نے اٹھا کے دکھلایا ہے، شیطان اکڑا ہم نے نیچے گرا دیا، بندے نے سجدہ کر لیا ہم نے بلند و بالا کر دیا، بلند و بالا کر دیا۔ عزیزو، کیا ہے پروردگار عالم؟ میں کہتا ہوں کہ جتنی چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، اگر صرف دینے پر بھی بات آ جائے تو تھینک یو کے جتنے ورڈز پائے جاتے ہیں دنیا میں سب کو وقف کر دینا چاہیے پروردگار کے لیے۔ صرف دینے پہ کہہ رہا ہوں، دینے کا مطلب آنکھ دے دی کم ہے کیا؟ ہاتھ دے دیے کم ہے کیا؟ پیر دے دیے کم ہے کیا؟ دماغ دے دیا کم ہے کیا؟ ہمیں ایک ایک بال کو کٹوا کے نائی سے ناز کر رہے ہو، یہ تو سوچو دیے کس نے ہیں؟ کتنے برش گھس دیے تم نے ہمارے دانتوں پر، کبھی یہ نہ سوچا کہ 32 کون دے رہا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، دنیا ایک نہیں دے پا رہی بغیر بل کے، ہم نے بغیر بل کے اتنے دے دیے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ تم تو ڈاکٹر ہی سے گھبرا گئے جب ایک آنکھ خراب ہو گئی، وہ بھی ایسی نہ دے سکا جیسی ہم نے دے کے بھیجی تھی، اس نے بھی قید لگا دی 4 سال چلے گی، ذرا اس کا شکریہ کرو جس کی کوئی قید ہی نہیں تھی، کب تک چلے گی؟ تو جس نے بے قید دے کے بھیجی ہے، انہوں نے ایک داب دیا کہ ٹھیک ہے 10 سال کے بعد پھر آ جانا، ایک پیس میکر کیا لگا دیا، روزانہ چیک ان کے لیے بلا رہے ہیں۔ ابے جب سے دل دھڑک رہا تھا کوئی ٹینشن نہیں تھی، تم نے دھڑکا کیا دیا، اپنی اسپتال کا چکر کٹوا دیا۔ ذرا سوچو ان اسپتال والوں کا شکریہ کرنے والوں، جس نے سالم دل دیا ہے، کتنی بار خدا کے گھر میں آؤ گے؟ آپ بیدار نہیں ہیں، آپ خالی ایک دانت کی RTC کرنے پر ڈاکٹر صاحب ہو گئے اور ہم پروردگار نہیں رہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ عجیب بات ہے کہ قورمے سے پیار کرنے والے آنتوں کو بھول کے چل رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بابا؟ ہمیں بریانی سے محبت بعد میں کرنا، میدے کا شکریہ پہلے۔ سلمان میدے محمد والے کون سی چیز کا؟ اس میدے کا تو شکریہ ادا کر لے، اس میدے کا تو شکریہ ادا کر لے جس نے بریانی کو ہاضمے کی قوت دے دی۔ بوٹیوں کی تو بات اور تو چاول کی طرف بھی نہ جاتا اگر ہم نہ ہوتے۔ یہ ہمارا ہی تو کمال ہے کہ رات گزرنے پر ہم اس زندگی کو استراحت میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو نے کھایا کیا ہے، پایا کیا ہے؟ تو صرف کھانے کا حقدار ہے، دینے کے حقدار ہم۔ غذا اگر خون نہ بنتی تو کیا ہوتا؟ غذا سے اگر وہ مواد تیرے جسم کو نہ ملتے جو ملنے تھے تو کیا ہوتا؟ میں تو کبھی کہتا ہوں کہ جم پہ اکڑنے والوں کبھی جسم پہ بھی ناز کرو۔ اب
باپ بیدار نہیں ہے، جم پہ عقل نہیں ہے. ڈولے شولے جو تمہارے دکھائی دے رہے ہیں یہ کیپسول کا کرشمہ نہیں ہے، عطائے قدرت ہے. جم تو بعد میں آیا ہے، جسم تو پہلے آیا ہے. یہ جم تو بعد میں پیدا ہوا. بولر مرغے کی طرح جو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہو، تم یہ سوچو کہ اگر قدرت جسم میں گھٹنے اور بڑھنے کی اہمیت ہی نہ رکھتی تو جم کیا کر لیتا؟ جم کیا کر لیتا؟ ابے یہ ہمارا ہی کمال تھا کہ ہم نے موٹے پتلے پہلے ہی پیدا کر دیے تھے تاکہ دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے پتلا موٹا بھی ہو سکتا ہے، موٹا پتلا بھی ہو. تلوار بند محمد و آل محمد. آج تم سوچ رہے ہو سارے کام جم نے کر دیے. سارے کام جم نے نہیں کیے، جسم نے کیے. اگر جسم ہی نہ ہوتا تو جم کیا کر لیتا؟ اب ہم سے سنو، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، جو کچھ تمہیں دیا ہے، یہ سارے کا سارا عطائے قدرت کا ایک ایسا انداز ہے جس پہ تم محسوس ہی نہیں کر پا رہے. جتنا دے دیا تھا وہ کم نہیں. جتنے سجدے شکر کے کر سکو کرو، لیکن تم کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر تم کرنا نہیں چاہتے ہو تو سنو، ہم آنکھ دے چکے، ہاتھ دے چکے، پیر دے چکے. دینے ہی پر شکریہ ہو سکتا تھا، یہی کم تھا، کم نہیں تھا. لیکن کمال کی بات یہ بنی کہ ہم پھر بھی تو تم سے غافل نہیں ہوئے. اب اگر جملہ تم تک پہنچ گیا تو مجلس تمام ہو جائے گی. میری تو ٹرین کا ٹکٹ مجھے پریشان کر ہی رہا ہے، لیکن رضا بھائی کو بھی ان کی بارش کی وجہ سے تاخیر مجلس پریشان کر رہی ہے. اب ایک جملہ سن لیجئے جو اس درمیان میں بہت قیمتی جملہ ہے، بہت قیمتی جملہ ہے. جس قدر طاقت و قوت اور اختیار و وسعت رحمانیت ہم نے عطائے حیات پہ لگائی تھی، اس سے زیادہ محنت بقائے حیات پہ لگائی ہے. اگر الہ آباد سے اس کا جواب نہیں آ رہا تو مجھے حیرت ہے. عطائے حیات ایک خیمہ ہے قدرت کا، بقائے حیات اس سے بڑا خیمہ ہے عنایت کا. میں اسے بار بار کہتا رہوں تب بھی شاید ترجمہ نہیں ہو پا رہا ہے بچے کی نگاہ میں، اس لیے میں اس لفظ کو بدل کر کہہ رہا ہوں تاکہ نایاب سمیت، نایاب صاحب سمیت سب تک یہ جملہ پہنچے. متوجہ رہیے گا، پروردگار دینے کا نام نہیں ہے، دیتے رہنے کا نام ہے. دینے کا نام نہیں ہے، دیتے رہنے کا نام. دیتے رہنے کا نام کون ہے؟ پروردگار. کہا مولانا یہ دینا اور دیتے رہنا، دے دیا نا، آنکھیں دے دی، اوکے بات ختم ہو گئی. نون ٹینشن، نون شوگر، جیو. کیا جا رہا ہے؟ اب کیا مانگ رہے ہو؟ لیکن کمال آنکھوں کا دینا نہیں تھا، اس میں بصارت کا برقرار رکھنا. آئے ہائے آئے ہائے، متوجہ رہیے گا. کمال دل دینا نہیں ہے، اس میں دھڑکن کا برقرار رکھنا. جملے اوپر کو چڑھتے جائیں گے اور بات بنتی چلی جائے گی. کمال خون کا دینا نہیں ہے، اس میں روانی کا برقرار رکھنا. آئے ہائے، توجہ دیجیے گا. پیروں کا دینا ہی کمال نہیں ہے، اس میں رفتار کا برقرار رکھنا. دماغ کا دینا ہی کمال نہیں ہے، اس میں افکار کا باقی رکھنا. عقل دینا، خیرت کے خیمے لگانا، سوچو کہ باغ پیدا کرنا. دل دینا، ارادوں کی چٹان بنانا. دماغ دینا، دماغ میں شعور جیسے نظام کو طے کرنا. یہ سارا کام دیتے رہنے کی چیز ہے. اب اگر دیتے رہنے کی چیز ہے تو ایک بات اور سن کے جاؤ. اگر ہم خالی دیں اور دیتے رہیں تب بھی بات نہیں بنتی تھی. ہم یہ دیکھ کر دے رہے تھے کہ دل دیا ہے تو دھڑکے گا کتنا، خون دیا ہے تو روانی کتنی، دماغ دیا ہے تو افکار کتنے. اس کا مطلب کمال دینا نہیں تھا، تول کر دینا تھا. تول کر دینا تھا، تول کر دینا تھا، ناپ کر دینا تھا، وزن کر کے دینا تھا. اے مولانا صاحب یہ کیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اسی کا نام تو وحدانیت ہے. یہی تو وہ موضوع ہے جو الجھ جاتا ہے اور سلجھ بھی جاتا ہے.
کہا کیسے مولانا؟ میں نے کہا ذرا سوچ، اگر خون زیادہ روانگی پکڑ لے تو کیا ہوگا؟ اگر دل زیادہ دھڑکنے لگے تب کیا ہوگا؟ اگر دماغ زیادہ سوچنے لگے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو حیات کے اندر اپنے کنٹرول میں رکھ کر زندگی کی شمعیں روشن کی ہیں، اور جہاں جہاں آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے وہی ڈاکٹر کا بازار لگ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ وہیں سے ڈاکٹر کی تجارت شروع ہو جاتی ہے جہاں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اب میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا جس موضوع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تم نے فطرت کو چھیڑا تھا، اگر سمندر سونامی بن گیا تو ہم سے کیوں شکایت؟ متوجہ رہیے گا، تم نے دعاؤں میں کمی کر دی تھی، اگر ہواؤں کو جوش آ گیا، توجہ دیجیے گا بہت، تم نے زکوٰۃ میں کوتاہی کر دی تھی، اگر بارش زیادہ ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ میں کبھی کبھی ایک لفظ کہتا ہوں کہ بارش کا سارا تعلق بندوں سے ہے، آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے، فرشتے ہی نازل کرتے ہیں، رحمت اسے ہی بھیجتا ہے، لیکن سارا تعلق بندوں سے ہے۔ میں نے جتنی کتابیں پڑھی بارش سے متعلق بندوں ہی سے ہے، اور اگر بارش کا تعلق بندوں سے نہ ہوتا تو نماز استسقاء کا وجود نہ ہوتا۔ کچھ لوگ جناب ابو طالب کے دور میں ان کے پاس گئے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کہ بارش نہیں ہو رہی، وہ کعبے کے پاس گئے، جا کے دعا مانگی، بارش ہوگی۔ تو اگر بندوں سے تعلق نہیں ہے تو کیسے ہوگی؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ بندہ ہو مگر نمائندہ بھی ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت جملہ یہ تھا، بندہ تو ہو مگر نمائندہ بھی ہو۔ خیر صاحب، یہاں تک تو آپ کی داد کیا کہنے مصر اولیٰ کی طرح تھی، اب پتہ نہیں مصر ثانی پہ بھی اتنے ہی آپ برقرار رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ یہ آخری رخ ہوگا تقریر کا، اتنا اچھا بنا دیا کا بالکل، مگر ایک بات سن لو، بہتر بنایا، سب سے بڑھیا بنایا، اب تمہیں نظر آنے لگا کہ سانپ تم سے اچھا نہیں ہے، اب تمہیں دکھائی دینے لگا کہ دوسری مخلوقات تم سے بہتر اور عظیم نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، مجلس اگر غفلت کا شکار ہو چکی ہے تو الگ ہے، لیکن اگر غفلت کا شکار نہیں ہوئی ہے تو یہی جملہ ہے جو اس موضوع میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان بنانا ہمارا کام تھا، بنے رہنا تمہارا کام تھا۔ ہائے مجلس تمام ہو گئی، بنے رہنا تمہارا کام تھا، تمہیں ہر قدم پر انسان بنے رہنا۔ یہ کیا ہوا کہ ہم نے بنایا تھا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے کہا تھا لقد کرمنا بنی آدم، اور ہمیں کیا کہنا پڑا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ ہمیں کیا کہنا پڑا؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ بندہ۔ اب جسے شکر کے لیے پیدا کیا تھا اسی کو ناشکرہ کہنا پڑا، جسے نفع کا سودا سمجھے تھے اسی کو نقصان کی دنیا کہنا پڑا۔ اب ہم پہ سوچو کہ ہم پہ کتنا زور پڑ رہا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان بنانا ہمارا کام ہے، بنے رہنا تمہارا کام ہے۔ اب اگر آپ متوجہ ہیں تب بھی اور نہیں ہے تو تب بھی، میں نے تو کہا تھا کہ یہ مصر ثانی ہے، انسان کا بننا کمال نہیں ہے، بنے رہنا کمال ہے۔ میں پھر کہوں اس جملے کو، بننا کمال نہیں ہے، بنے رہنا کمال ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمان بننا آسان ہے، بنے رہنا متوجہ رہیے گا، مومن بننا آسان ہے، مومن بنے رہنا، توجہ دیتے رہیے گا۔
مومن بننا آسان ہے، مومن بنے رہنا، متقی بننا آسان ہے، متقی بنے رہنا، نیک بننا آسان ہے، نیک بنے رہنا بہت مشکل ہے، عابد بننا آسان ہے، عابد بنے رہنا مشکل ہے۔ بہت سے لوگ جیتے ہیں مومن، مرتے ہیں کافر، ہائے 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 ہائے، توجہ دیجیے گا، اور بہت سے لوگ جیتے ہیں کافر، مرتے ہیں مومن، اس لیے کہ بننا کمال نہیں ہے، بنے رہنا کمال ہے۔ بنے رہنا کمال ہے۔ بن تو تم گئے، جو کچھ بننا تھا تم، جتنا تم بن سکتے تھے بن گئے، لیکن بنے رہنا کمال ہے۔ آج بھی مسلمان ہو یا نہیں؟ اب بھی آدمی ہو یا نہیں؟ کہ نہیں آدمی کا مطلب، ارے میں نے کہا آدمی کا مطلب آدمی، مگر آدمی تو سب ہے۔ تو اب یہ دیکھو آدمیت کس میں ہے، آپ بیدار رہیے تھوڑی سی دیر کے لیے، انسان تو سب ہے، اب یہ دیکھو انسانیت کس میں ہے، مومن تو سب ہیں، اب یہ دیکھو ایمان کس میں ہے، مسلمان تو سب ہیں، اب یہ دیکھو اسلام کس میں ہے، عزادار تو سب ہیں، اب یہ دیکھو حسین کس میں ہے۔ آپ کیا اب بھی بیدار نہیں ہیں؟ اگر بیدار نہیں ہے تو میرا یہ جملہ سنیے گا ضرور، تاکہ آپ کو احساس ہو جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان کل تھا وہ آج بھی مسلمان ہے، جو انسان کل تھا وہ آج بھی انسان ہے۔ پہلے انسان کے لیے سن لیجئے، تم گھر سے نکلے انسان بن کر، بیچ میں ہرس و تما کی دیوی ملی، تم نے اس کے آگے دامن پسار دیا، دیوی نمسکار، کون ہو؟ کہ میں ہوں ہرس و تما۔ او ہرس و تما تو بہت اچھی چیز ہے، کہ یہی تو تمہیں لومڑی بنا دے گی۔ متوجہ رہیے گا، آگے چلے، سورما مکاری ٹہل رہی تھی، تم کون ہو؟ کہا ہم ہیں مکاری۔ کہ کیا ہم بھی آپ کے دامن میں کہیں جگہ لے سکتے ہیں؟ کہ بالکل، تشریف لائیے، ویلکم، آج سے آپ انسان نہیں رہیں گے، گیدڑ بن جائیں گے۔ توجہ دیجیے گا، آگے بڑھے، حرص و ہوس کی نگاہیں، طمع بھری آرزوئیں، خواہشات کا اسیر، جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا گیا، دوسرے کا مال دیکھا، بلی کی طرح نظریں بیکار، اب تم انسان نہیں رہے، بلی بن گئے۔ اب تک تم نے سنا یا نہیں سنا، مگر اب ضرور ڈٹ کے سننا، سنو، تھوڑی سی طاقت کی آ گئی، تم درندے بن گئے۔ میں جو کہنا تھا کہہ چکا، تھوڑی طاقت کی آ گئی، درندے بن گئے۔ یاد رکھو، میں نے تمہیں درندہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، بندہ بنا کر بھیجا۔ چار بھائی کیا بڑھ گئے، تم تو بھیا سے بھی آگے نکل گئے۔ ایک تلوار پڑے محمد والے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی طاقت قدرت سے آگے نہیں ہے۔ ارے کیا جملہ ہے یہ، کیا جملہ ہے یہ، خدا کی قسم، کوئی بھی طاقت قدرت سے آگے نہیں ہے۔ اگر قدرت سے آگے ہوتی تو فرعون ڈوبتا نہیں۔ پڑھو قمر سلطان، اگر یاد آئی گیا ہے تو کیوں، شوگر کا بھی فائدہ اٹھاؤ، بہت سی چیزیں بھلا دیتی ہے، بہت سی چیزیں یاد کرا دیتی ہے۔ عداوت میں اتنی ہمت نہیں ہے جتنی اس کی حفاظت میں ہے۔ جاگ کے سننا، یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ وحدت کی ایک کتاب ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ عداوت لاکھوں من لکڑیوں میں آگ لگا کر اس میں ابراہیم کو ڈال تو سکتی ہے مگر جلا نہیں سکتی ہے۔ متوجہ رہیے گا، ڈال تو سکتی ہے مگر جلا نہیں سکتی ہے۔ اس کا وہاں سے سلامت آنا بتاتا ہے کہ جلانے والے اور ہیں، بچانے والے اور۔ متوجہ رہیے گا، کبھی کبھی عداوت غیروں میں نہیں ہوتی، اپنوں میں سمٹ آتی ہے، اور جب اپنے دشمن بن جائیں تو ان سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب کی دشمنی اوپر سے شروع ہوتی ہے، ان کی نیچے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جڑیں اکھاڑ دیتے ہیں، مگر اس وقت بھی اگر ہمارا سہارا موجود ہے
بھائیوں کی عداوت اندھے کنویں میں ڈالے گی یوسف کو، مگر ڈبو نہیں سکتی ہے، ہائے 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 ہائے، ڈبو نہیں سکتی ہے۔ وہیں سے ہم بچا کے عزیز مصر بنائیں گے اور انہیں فقیر بنا کر اس کے سامنے لائیں گے تاکہ پتہ چل سکے مٹانے والا کیا ہے، بچانے والا کیا ہے۔ مٹانے والا کیا ہے، بچانے والا۔ لہذا تمہیں رستے میں طاقت ملی، تم نے ہاتھ ملایا، تم درندے بنے، اور ہم نے کہا تھا بندے ہی بنے رہنا، درندے مت بننا، اس لیے کہ درندوں کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ وقتی طور پر شیر اچھا لگتا ہے، کبھی ہاتھ پیار کا پھیرو تو پتہ چلے۔ ایک تلاوت پڑھتے محمد والے میں۔ ایک اور جملہ سن لیجئے، پنڈت جی مسکرا رہے ہیں اس لیے یہ جملہ سنانا بہت ضروری ہے۔ سانپ باہر سے بڑا چکنا ہوتا ہے، اندر سے بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ کیا جملہ ہے یہ، خدا کی قسم۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ لہذا کسی کے سجے ہوئے ظاہر پہ قربان مت ہو جانا، ہو سکتا ہے باطن میں اس سے بھی زیادہ سجا ہوا زہر موجود ہے۔ فیصلے ظاہر کو لے کر مت کرنا، تم انسان بنے رہو بس۔ اگر تم انسان بنے رہے، ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے یہ ہے انسان، یہ ہے انسان۔ شاید اسی لیے ہم انسان کو اتنا آگے لے گئے، اتنا آگے لے گئے، پھر کہو قمر سلطان، اتنا آگے لے گئے کہ جبریل جیسا ملک پیچھے رہ گیا، انسان آگے نکل گیا۔ جبریل جیسا ملک پیچھے رہ گیا، انسان آگے نکل گیا۔ جب انسان آگے نکلا تب ہم نے جبریل سے کہا پیچھے ہٹو، جاؤ اور اپنی بزم میں کہو میں ایک انسان کو اتنی اوپر دیکھ کے آیا ہوں۔ آج پتا چلا سوال، کیا لفظ آ گیا شاہد بھائی، خدا کی قسم، سوال آدم کے دور میں ہوا، جواب خاتم کے دور میں ہوا۔ کیا جملہ ہے یہ، کتاب ہے یہ۔ سوال آدم کے دور میں ہوا، جواب خاتم کے دور میں ملا۔ اس وقت تک فرشتے یہی کہتے رہے تو فسادی کو خلیفہ بنائے گا۔ میں نے کہا خلیفہ تو پھر بھی صحیح، خلیفہ کا کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بہت سے لوگ تو خلیفہ ہی بنے، تو خلیفہ تو بنے ہی نہیں، جب بنے نہیں تو جھگڑا ہی کس بات کا۔ باہر نو، میں یہ لفظ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں کہ تمہاری ڈیوٹی بس اتنی سی ہے کہ تم انسان بنے رہو۔ انسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لمبے پیروں والا، انچوں میں سینے نہیں نپتے، ارادوں سے سینے نپتے ہیں۔ انچوں سے سینے نہیں نپا کرتے، ارادوں سے سینوں کا پتہ چلتا ہے۔ پیروں کی قیمت نہیں ہوتی، ثبات کی قیمت ہوتی ہے۔ کیا جملے آ رہے ہیں واقعی۔ تم کس چیز کو انسان کہہ رہے ہو؟ موٹے پتلے، لمبے اونچے، ناٹے تکڑے، ان سب چیزوں کا نام انسان ہے؟ نہیں، ان سب چیزوں کا نام انسان نہیں ہے۔ انسان نام ہے انسانیت کا۔ اب مسلسل لفظیں سنیں اور مجلس کو تمام کر لیں۔ انسان نام ہے انسانیت کا، آدمی نام ہے آدمیت کا۔ تم نے کس چیز کا نام انسان رکھا ہے؟ جسم کا۔ جسم کبھی انسان نہیں رہا، اور نہ ہی جسم پہ انسانیت تولی جائے گی۔ جسم اگر 40 سال جیا تو کیا انسان ختم ہو گیا؟ جو انسان تھے وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ 300 سال کے نہیں تھے میر انیس، 400 سال کے نہیں تھے میر انیس۔ میر انیس اتنے ہی جیے جتنے اس دور کے لوگ جیے، مگر آج تک لکھنؤ میں کوئی چرچت ہے ہی نہیں۔
میر انیس کے علاوہ؟ میر انیس کی بات الہ آباد میں کیوں ہو رہی ہے؟ الہ آباد کے لوگ ناز کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جسم کو نہیں کہتے، کوئی اور چیز ہے جسے انسان کہتے ہیں۔ اب مجھ سے سنیے گا، انسان نام جسم کا نہیں ہے، علم کا ہے۔ آپ کا چپ ہونا مجھے تعجب میں ڈالا ہے۔ آدمی جسم سے نہیں پہچانا جائے گا، علم سے پہچانا جائے گا۔ اب چونکہ میں مسلسل ہوں، تم بھی مسلسل رہنا تاکہ جلدی ہماری اور آپ کی بات تمام ہو جائے۔ انسان جسم سے نہیں پہچانا جائے گا، علم سے پہچانا جائے گا۔ شاہد بھائی یہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے پوری مجلس پڑھی ہے۔ آدمی ذات کے مجموعے کو نہیں کہتے، صفات کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ترجمے پر ترجمہ اگر کہیں پایا جاتا ہے تو وہ لفظ آ رہا ہے۔ خدا کی قسم اس مضمون کو آپ اپنی رائے دے کر ویکتی کو کامیاب بنائیں۔ ایک تلوار پڑھ دے محمد والے اس لفظ کو دیکھیں، یہ تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ وہ رائے کا لفظ آ گیا تھا تو بات فوراً الیکشن تک پہنچ گئی، میں بھی نیتا بن گیا۔ تو جو ہاتھ جوڑ لے وہی نیتا۔ موسم میں ہاتھ جوڑیں گے، باقی پھر ہاتھ توڑیں گے۔ پھر تو ہاتھ توڑنے ہی آئیں گے، پھر ہاتھ جوڑنے نہیں آئیں گے، پھر تو تم سے ہاتھ جوڑوائیں گے۔ جتنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں گن کے رکھنا، یہ سب اتنے ہی ہاتھ جوڑوائیں گے۔ جس محلے میں زیادہ ہاتھ جوڑیں گے اسی محلے والوں تو زیادہ ہاتھ جوڑوائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اب آپ کا اقتدار ہے، پھر ان کا اختیار ہوگا، تو اپنے اپنے اختیار کا مسئلہ ہے۔ تو اب جو لفظ ہے انسان کی تعبیر میں، میں اگر پوری کتاب بھی لکھتا تو شاید اس سے حسین لفظ سامنے نہیں آ سکتا تھا، جو میں سوالیہ نشان قائم کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دولت میں کون زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ فضیلت میں کون زیادہ ہے۔ ارے کاش میری بات آپ تک پہنچ گئی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دولت میں کون زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ فضیلت میں کون زیادہ ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مالدار کون ہے، سوال یہ ہے صاحب کردار کون۔ موٹے، اونچے، تکڑے، لمبے، ان کو انسان نہیں کہا جاتا۔ انسان نام ہے مجموعہ صفات کا۔ کچھ ایسا کرو کہ بقا تمہاری جاگیر بن جائے۔ کیا جملہ تھا یہ! کچھ ایسا کرو کہ بقا تمہاری جاگیر بن جائے، کچھ ایسا کرو کہ حیات تمہاری دائمی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ قبر کے ادھر بھی زندہ نہیں ہیں اور کچھ لوگ قبر کے ادھر بھی زندہ ہیں۔ کیا جملہ میں نے یہ کہا! کچھ لوگ قبر کے ادھر بھی زندہ ہیں۔ آخری لفظ سنیے، کچھ لوگ سرکار میں بھی اتنے قیمتی نہیں ہیں اور کچھ لوگ مزار میں بھی اس سے زیادہ قیمتی ہیں۔ کیا بات ہے! کچھ لوگ مکان سے بھی نہیں دے پاتے، کچھ لوگ قبرستان سے بھی دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی بھیڑ میں کسی ایسی تعبیر کا نام نہیں ہے جس پر صرف جسم و جسمانیت کے پہرے بیٹھے ہوئے ہوں، جو قوی الجثہ کہلا رہا ہو اور جس پہ وزن تولا جا رہا ہو۔ اگر وقت اجازت دیتا تو میں یہ لفظ کہتا کہ اگر وزن اور جسم ہی سب کچھ ہوتا تو جس دن باپ اور بیٹا 65 کلو کے ہو جاتے، دونوں رتبے میں برابر ہو جاتے۔ لیکن باپ کا باپ رہنا، بیٹے کا بیٹا رہنا، اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے اندر انسان جسم کا نام نہیں ہے، رتبے کا نام۔ اگر جسم ہی زندگی ہوتی، اگر جسم ہی سب کچھ ہوتا تو نہ کوئی ماموں ہوتا، نہ کوئی بھانجا ہوتا، نہ کہیں دادا ہوتے، نہ کہیں پوتے ہوتے۔ اب یہ میں ضرور کہوں گا کہ بیٹے اور باپ کا کیا ترجمہ ہے مولانا؟ ایک ترجمہ تو مجھے بھی یاد ہے کہ باپ ہمیشہ سے باپ ہی ہے،
البتہ ڈیڈی پیار میں ڈیڈ ہو گئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. باپ تو پہلے سے ہی باپ ہے مگر ڈیڈی پیار زیادہ بڑھا تو ڈیڈ ہو گئے. اور اگر وہ بہت ناز بردار کے منہ پہ آ گئے تو ڈیڈو ہو گئے. اب پتہ نہیں کب ٹیٹو بن جائے. میرے محمد والے لیکن باپ کا بھی ایک ترجمہ کرتا چلوں کہ باپ کسے کہتے ہیں اور بیٹا کسے کہتے ہیں. تو سنیں لفظ ہے, بہرحال مجلس پڑھتا تو پوری باپ اور بیٹے پہ پڑھتا, لیکن اب ایک لفظ اس کا سن لیجئے. باپ نام ہے مستقل شفقت کا, بیٹا نام ہے مسلسل اطاعت کا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے زبردست نہیں ہو سکتا تھا کوئی. اس کا مطلب جو شفقت نہ کرے وہ باپ نہیں, اور جو اطاعت نہ کرے وہ بیٹا نہیں. یہی وجہ ہے, امتحان تمہارا ہے, یہی وجہ ہے کہ ایک baپ کشتی نجات چھوڑنے کے بعد بھی اپنے بیٹے کو بلاتا رہا. کشتی نجات چھوڑنے کے بعد بھی بلاتا رہا. اے نوح پیغمبر, اے معصوم, اے وارث شریعت, اے محافظ دین و اسلام, یہ کیا کر رہے ہو؟ نالائق بیٹے کو بلا رہے ہو. دنیا کے ہر نالائق کو فخر ہونے لگے گا کہ معصوم باوا نے بھی مجھے بلایا. چھوڑ دو اس کے حال پر. کا غلط ہے. میں تاریخ کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ تاریخ لکھے کہ باپ نے شفقت چھوڑ دی تھی. میں یہ لکھوا کر رہوں گا کہ بیٹے نے اطاعت چھوڑ دی ہے. ارے بہت توجہ. باپ نے شفقت آخر تک نہیں چھوڑی, بیٹے نے اطاعت چھوڑ دی. اطاعت چھوڑتے ہی قدرت کو جلا لایا. اے معصوم پیغمبر, ہمارے ہوتے ہوئے اب بھی اس نالائق کو بلائے جا رہے ہو. اس سے پوچھو اس کا منشا کیا ہے. کہا جا میرے لاڈلے, آج کوئی نہیں بچانے کا ہے. اس نے کہا نہیں, جبالی یاسمونی, مجھے تو پہاڑ بچا لے گا. جناب نوح نے آواز دی, لا عاصم اليوم, آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. میں مجلس پڑھ کے اتر جاؤں گا اگر میرا لفظ آپ تک پہنچ گیا. جملہ سنیے گا, آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ جناب نوح نے اعلان کر دیا ہر بیٹے کے لیے قیامت تک, جو باپ جیسے کو چھوڑ دے اسے پہاڑ جیسا بھی نہیں بچائے گا. اگر پہاڑ جیسی بھی طاقت ہو, پہاڑ جیسی بھی طاقت ہو تو کبھی بھی باپ کے مقابلے پہ مت لانا. اس لیے کہ باپ سے بڑا نہیں ہے پہاڑ. اس کا مطلب یہ کہ بہت نالائق ہے وہ دوست جو تمہیں تمہارے باپ کے خلاف ابھار رہا ہے. کمینی ہے وہ معشوقہ جو تمہیں تمہارے باپ سے ہٹا رہی ہے. تمہارے باپ سے ہٹا رہی ہے. یاد رکھو, بنیادی محبت اور ہے, مجازی محبت اور. میں کب تک پڑھتا رہوں گا اور کہاں تک کہتا رہوں گا. بنیادی محبت اور ہے, مجازی محبت اور ہے. یہ معشوقہ نہیں ہے, دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. اتنا بھی پیار مت کرنا سسرال سے کہ جس نے 23 سال پالا وہ امی نہیں رہی, جس نے 2 ٹکڑے جہیز کے دے دیے وہ ممی ہو گئی.
یہ محبتیں کوئی بنیادی محبتیں نہیں ہیں، یہ مجازی محبتیں ہیں۔ اگر یہ امی نہیں ہوتی تو وہ ممی بنتی؟ ارے کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ پہلے تو اس امی کو ہی دیکھ لے، وہ ممی جان۔ کیا فرق ہے امی میں اور ممی میں؟ ذرا دولت کو بیچ سے ہٹا کے دیکھ، دولت کو بیچ سے ہٹا کے دیکھ، تجھے پتا چل جائے گا امی کہاں ہے ممی کہاں۔ یہ تو اس کی بیٹی تیرے گھر آ گئی، اس کی وجہ سے یہ تو ممی بن گئی، ورنہ یہ ممی بنتی؟ چلو اور آگے بڑھو۔ ایک جملہ اور ہے جو مجلسی بھی ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سوا 11 ہو گیا، اور یار پیچھے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ 11:17 چلیے ایک لفظ اور ہے، بس سن لیجیے اور اس کے بعد ختم ہے، پھر مسائل پڑھ۔ دنیا انسانیت میں باپ اس دولت کا نام ہے جس کی طاقت کو پروردگار عالم نے اپنے کنٹرول میں لے کر آخر تک رکھا ہے۔ کوئی باپ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ دو ہی شکلیں تو ہیں، یا تو تم باپ کو گھر سے نکال دو، یا تمہیں باپ اپنے گھر سے نکال دو۔ ان دونوں شکلوں میں نقصان بیٹے کا ہوگا، باپ کا نہیں۔ بیدار تو ہو، بیٹے کا ہوگا باپ کا نہیں۔ مثلا تم نے طاقت میں آ کر باپ کو گھر سے نکال دیا، تب تم جہنمی۔ اور اگر باپ نے غصے میں آ کر تمہیں گھر سے نکال دیا تب تم جہنمی۔ دونوں صورتوں میں نقصان کس کا ہوا؟ بیٹے کا۔ تمہارا چپ ہونا اپنی جگہ ہے، چونکہ آپ سمجھنے لگے مولوی مبلغ ہو گیا۔ بھائی لفافے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، ایک صلوات پڑھے محمد و آل۔ اگر باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تب جہنم، بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا تب جتنے بچے بیٹھے ہیں وہ پیغام دوسروں کو بھی دے دے، نقصان باپ کا نہیں ہوگا۔ باپ پہ مہربانیاں ہیں پروردگار کی، اس لیے اس نے آخر تک اسے کنٹرول میں رکھا ہے۔ حالانکہ اس کو سزا وہی دے سکتا ہے اگر اس نے تربیت میں کمی کی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کنٹرول میں وہی رکھے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ علی کو رسول اللہ امت کا باپ بنا کر گئے تھے۔ مجلسی تمام ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ امت کا باپ بنا کے گئے تھے۔ یا علی، جس نے تجھے چھوڑ دیا وہ بھی جہنمی، اور جس کو تو نے چھوڑ دیا بس عزیزان گرامی، اب اس سے زیادہ نہیں جایا جا سکتا۔ شاید یہی وجہ تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں ایک دنیا کا سب سے قیمتی باپ اپنے سب سے قیمتی بیٹے کو لے کر میدان میں، سب سے قیمتی بیٹے کو لے کر میدان میں۔ کون سا میدان جسے کربلا کہا جاتا ہے؟ کون سا میدان جہاں لیلا کی کھیتی اجڑ رہی تھی؟ کون سا میدان جہاں ام فروا کے ارمان ٹوٹ کر بکھر رہے تھے؟ کون سا میدان جہاں سکینہ کی پیاس تڑپ رہی تھی؟ کون سا میدان جہاں انبیاء، اولیاء اور اوصیاء نے اذیتیں اٹھائی؟
اللہ اکبر. اب اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت کلام نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے میں یہ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ بیٹھے ہو ابھی کربلا پر آپ کا رخ وہاں تک بھی نہیں پہنچا جہاں تک پہنچنا چاہیے. ذرا سوچو کہ آپ کے گھرانے میں کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، تم ایصال ثواب کی مجلس رکھتے ہو، بستی والے آ کے پرسہ دیتے ہیں، کسی ایک کے مرنے پر اتنے پرسے دار جب آتے ہیں تب مجھے یاد آتا ہے کہ جن کا گھر اجڑ گیا انہیں کوئی پرسہ دینے بھی نہیں آیا. ہائے وہ سید سجاد، ہائے وہ زینب کبریٰ، ہائے وہ ام کلثوم، ہائے وہ جناب فضہ، ہائے وہ جناب رباب. ارے کون تھا جو ان کو تسلیاں دیتا؟ عزیزو تسلیاں دینے تو کوئی نہیں آیا، لیکن میں نے روایت میں سنا ہے کہ جناب سکینہ کو پرسے کے بجائے تماچے مارے گئے. ایک چھوٹی سی بچی جب اپنے باپ کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھتی تھی تو ایک ہی لفظ کہتی تھی، اے بابا یہ بتاؤ یہ کربلا کب ختم ہوگی، یہ مصیبت کون سے دن تمام ہوگی. ہاں عزیزو میں آپ سے ایک جملہ کہہ کر ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں. کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ تم کہاں ہو اور کربلا کہاں ہے؟ الہ آباد میں ایک تہذیب پائی جاتی ہے کہ جب بھی کسی مٹی کا اعلان ہوتا ہے، جب بھی کسی میت کا اعلان ہوتا ہے، سب اپنے گھروں سے نکل کے آ جاتے ہیں. ایک ہجوم ہوتا ہے جو میت میں ہوتا ہے. میں آج تم سے سوال کرتا ہوں، کسی بھی میت کو اٹھاتے ہوئے آج سے بچپن سے لے کر اب تک مجھے ایک لفظ بتانا، کوئی بھی میت اٹھی ہے کیا؟ کوئی سی بھی میت 4 کاندھوں کے علاوہ اٹھی ہے؟ کسی میت کو ایک کاندھے پر دیکھا ہے؟ ہاں عزیزو ہمارے سماج کی کوئی میت 4 کاندھوں کے علاوہ نہیں اٹھتی، مگر حسین نے جتنی میتیں اٹھائی اکیلے کاندھے پہ اٹھائی ہے. اے میرے آقا حسین، ارے کیسا میرے مولا، اکیلے کاندھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دل ٹوٹ جاتا ہے جب اس طرف نظر جاتی ہے. آخری جملہ سنیں، آخری جملہ. بڑی بستیاں جہاں بھی ہوتی ہیں ان میں اکثر و بیشتر ایسے اموات بھی ہوتی ہیں جو دل کو ہلا دیتی. بہت سی میتیں میں نے ایسا سنا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جہاں سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں سے گھر تک جب بھی کبھی میت آئی ایک چارپائی پر رکھ کے میت آئی ہے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک آدمی کسی ٹکڑے بدن کو لایا ہو، مگر ہاں عزیزو حسین نے کربلا میں ایک ایسی میت بھی اٹھائی جس کے گوشت کے ٹکڑے، جس کے بدن کے ٹکڑوں کو ایک عبا میں جمع کر لیا، گٹری باندھ کے سر پہ رکھ لی. اے ام فروہ تیرے قاسم کا جنازہ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر دے. میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا. پروردگار بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمانا. پروردگار عالم زندہ حضرات پر رحم و کرم فرمانا. پروردگار عالم جو ہم سے دور ہو چکے ہیں، جو تیری بارگاہ سے متصل ہو چکے ہیں، پروردگار عالم جن کی موت کی وادی کو عبور کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمانا. معبود ہر آدمی کو اس کی دلی مراد کو پورا کر دینا. اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے، جس کے لیے یہ مجلس برپا ہے، اس کی روح کی تسکین کا سبب قرار دے دینا. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کی روح کو سالس